الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک اخلاق کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو بنانا اور اپنے اخلاق کو اور اپنے عادات اور اطوار کو درست کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی نسبت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح تھے، کیونکہ اخلاق کا تعلق وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسانوں میں گھر والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اپنے بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، اچھی طبیعت رکھنے والے بھی ہیں، سخت طبیعت رکھنے والے بھی ہیں۔ انسان جب ماحول اور معاشرے میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، تو ہم کیسے رہیں، ایک زندگی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کن اخلاق کے ساتھ رہتے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، یہ بات گزشتہ مختصر طور پر عرض کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو لوگوں کے ساتھ کن اخلاق کے ساتھ رہتے تھے۔ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا معاملہ لوگوں سے پڑتا ہے، تو سوال یہ کیا کہ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی، آپ کی عوامی زندگی کیسی تھی، آپ لوگوں میں کس طریقے سے رہتے تھے، کیا اخلاق تھے آپ کے، کیا برتاؤ تھا آپ کا، یہ سوال کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کا مقصد یہی تھا پوچھنے کا کہ ان چیزوں کو میں اپناؤں۔ تو ایک سوال ہے، تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 باتیں بتائیں۔ ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس پر ہم جتنا بھی غور کریں اس کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے گہرے تھے۔ مختصر وقت میں مختصر عرض کروں کہ جب فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے لوگوں کے ساتھ تو آپ کس طریقے سے رہتے، تو فرمایا، سب سے پہلے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا فیما یعنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان رہتے، لوگوں کے ساتھ رہتے، تو سب سے پہلا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا، یخزن لسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے۔ زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ فضول باتیں جب آدمی کے مزاج میں آتی ہیں تو وہ آدمی کا مزاج جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو شخص فضول باتوں کا عادی ہوتا ہے وہ فتنوں کا ریزن بنتا ہے، ایک جملہ کوئی نہ کوئی فتنے کا نکل جاتا ہے۔ اس لیے
زبان کی حفاظت، غیر ضروری باتوں کو انہیں بچنے کی جو ہے نا، یہ اس کی مشق ہمیں کرنی ہے. کیونکہ زبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حدیث اگر ہم اردو ٹرانسلیشن میں کبھی پڑھیں نا تو ایک جملہ سیدھا آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کرتے تھے. لیکن جو جملہ ہے یخزن لسانہ، عربی کا جو جملہ ہے خزن یخزن، اس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو خزانے کی طرح محفوظ رکھتے تھے. یخزن کے معنی ہے زبان کو قیمتی خزانہ سمجھتے تھے. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زبان بنائی ہے، ہونٹوں کے اندر دانت ہیں، دانتوں کے اندر زبان ہے، یعنی زبان ایک خزانہ ہے، ایک ٹریجرر ہے، جس سے اگر اچھی باتیں اگر نکلنے لگیں تو وہ آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دے. اگر یہ زبان بگڑے تو پھر آدمی کہیں سے کہیں نکل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معمول لوگوں میں یہ تھا کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں یہ بات فرما رہے، زبان کو خزانے کی طرح محفوظ کرتے تھے. زبان ایک قیمتی خزانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ ہماری زبان سے متعلق ہیں. بہت بڑے بڑے گناہ، اگر آدمی اس کو قابو کر لے تو بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جائے. تو اس کے لیے کوشش یہی کرنا ہے کہ غیر ضروری باتوں میں آدمی اپنی زبان نہ کھولے. ایک چیز. دوسری بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جب رہتے تھے تو ایک دوسرا کام وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تالیف قلب کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے. لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ایسا حسن سلوک، ایسی بات، ایسا برتاؤ کرتے جس سے اس کا دل جو ہے خوش ہو جاتا. اس کو کہتے ہیں یؤلفہم. یؤلفہم کہ آپ دل جوئی کرتے تھے، مانوس کرتے تھے، میرے برتاؤ سے وہ میرے قریب آ جائے. جب وہ آپ کے قریب ہوتا تو پھر اسلام قبول کر لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں یہ وہ اخلاق ہیں جس سے اللہ کی تائید غیبی متوجہ ہوتی ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جس سے لوگوں میں ہدایت پھیلتی ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے قیمتی سرمایہ عطا فرمایا. دیکھو کتنا بہترین جملہ، یؤلفہم، تالیف قلب کرنا، ایک جملہ ایسا بولنا سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور آپ کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، ایسا برتاؤ نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کو ذلیل کر دیں. ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت، ایک وفد اپنے سردار کے ساتھ، دلوں میں شوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، دیکھنے کا. جتنے ساتھی تھے سب اپنے سامانوں کو ایک طرف انہوں نے ڈالا، بس سیدھے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے چلے گئے. لیکن ان کے جو سردار تھے وہ سردار انہوں نے کیا کیا، اترے، جو ان کے جو ساتھی سامان ادھر ادھر بکھیرے تھے اس کو جمع کیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، اور کپڑے بدلنے کے بعد خوشبو لگائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ایک انداز ان لوگوں کا تھا، شوق میں ایسا پہنچے کہ سامان کو بھی پھینکا اور بالکل جس حال میں سفر کر کے آئے تھے اسی حال میں پہنچ گئے. بھی زیارت کرنا ہے. ایک انداز وہ ہے جو ان کے سردار کا تھا. جب یہ سردار پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے ان کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی کیسی دلجوئی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، آپ کے اندر دو بڑی اچھی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. خوبیاں تو ہر ایک کے اندر ہیں، کمیاں سب کے اندر بھی ہیں، سوائے نبیوں کے کمی کس کے پاس نہیں ہے. خوبیوں کو دیکھنے کا مزاج ہو، اس سے کیا ہے، تالیف قلب ہوتی ہے،
اس سے دل جوئی ہوتی، آپ میں یہ خوبی ہے. یؤلفہم، آپ نے کیا فرمایا؟ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، آپ کے اندر دو بڑی اچھی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحلم والانا، تمہارے اندر بہت برداشت ہے، اور دوسری چیز تم ہر کام بڑے اطمینان سے کرتے ہو، جلد بازی سے نہیں کرتے. ایک تو برداشت ہے تمہارے مزاج میں، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ تم ہر کام کو اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کرتے ہو. یہ دو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. تو ان کا جملہ دیکھیں، الحمدللہ الذی فطرنی علی خصلتہ ما یحبہم اللہ، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہ ایسی دو خوبیاں عطا فرمائی جو اللہ کو پسند. تو ایسے جملے جب ہم ملنے جلنے والوں کے درمیان کہیں گے آپ کی یہ خوبی بڑی پسند. آپ جانتے ہوں گے کہ میوات ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ ابتدا میں اتنے بے دینی کی حالت میں تھے کہ گوبر کی پوجا کرتے تھے. ایسا مسلمانوں کی بات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اتنے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، گھروں میں گوبر لیپ کر اس کی پوجا کرتے تھے. ایسے لوگ، ایک وفد ان کا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے تمہارے اندر بڑی دو عجیب خوبیاں ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے تم بڑی محنت والی قوم ہو اور بڑی سادہ قوم ہو. یہ سادگی اور محنت بڑی اونچی صفات ہیں، اس کو باقی رکھنا. تو یہ جو ہے نا، یہ جملے جو ہے نا تالیف قلب کے، یہ بہت ضروری ہیں. یؤلفہم، اور خاص طور پر جب آدمی خاندان میں، کمیونٹی میں بڑا ہوتا ہے اور اللہ جس کو ہدایت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے تو یہ بات بہت ضروری ہے وہ اپنی تربیت اس طرح کرے کہ اس کے برتاؤ اور حسن سلوک سے لوگوں کے دل متوجہ ہوں تاکہ وہ اللہ کے دین کی طرف آئے. جاب پہ جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، شاپنگ سینٹر جاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، تو ہمارا برتاؤ اور حسن سلوک ایسا ہو کہ لوگ تالیف قلب، لوگوں کے دل متوجہ ہوں، دلوں کو متوجہ کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اخلاق میں ایک اخلاق کیا ہے؟ یؤلف ولا ینفرہم. آپ جو ہے جھڑکتے نہیں تھے، متوحش نہیں بناتے تھے. کسی آدمی میں کوئی خرابی دیکھی ڈانٹ دیا، کسی آدمی میں کوئی کمزوری دیکھی اس کو جو ہے خوب سنا دیا. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مجلس میں آپ سب کے سامنے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے. یہ آپ کا اصول تھا. اگر کوئی غلط بات ہوتی تو عام مجمع میں کہنا ہوتا تو کہتے ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگوں میں یہ کمزوری ہے، اس کو درست کر لیں. اور اگر کوئی انفرادی طور پر آتا تو وہ انفرادی طور پہ اس کو بتاتے. دوستو یہ اخلاق ہیں جس سے امت جڑتی ہے، جس سے دل جڑتے ہیں، جس سے ہم آپس میں جڑ سکتے ہیں. اس میں بار بار یہی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ان چیزوں سے ہم ہٹیں، لوگوں میں مل جل کر رہنا، لوگوں میں مل جل کر رہنا. اس میں سب سے بڑی چیز اپنے زبان کی حفاظت، دوسری چیز ایسا برتاؤ کہ جس سے لوگوں کا دل متوجہ ہو، تالیف قلب ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تالیف قلب ہو. تالیف قلب کے اسی لیے نا سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے داعی، ایک ہوتا ہے مدعی. مدعی جو ہوتا ہے نا، مدعی کے معنی دعویٰ کرنے والا، دعویٰ جو کرتا ہے اس کا مزاج الگ ہوتا ہے. نبی کبھی مدعی نہیں تھے، نبی نے کبھی اپنی اسلام، اپنی دعوت پر مدعی نہیں بنے، داعی بنے. داعی بننے ہی کی وجہ سے آپ پتھر کھائے، برداشت کیا آپ نے اپنے آپ کو بچھا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت پھیلا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چیز یؤلفہم ولا ینفرہم. اچھا، یؤلفہم کا ایک تشریح محدثین نے یہ فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لوگوں کے درمیان ایسا ماحول بناتے کہ الفت اور محبت اور جوڑ کے ساتھ رہیں، آپس میں توڑ اور انتشار کے ساتھ نہ ہو. اس کا ماحول بنا کے رکھنا، یہ ہے یؤلفہم. سبحان اللہ، کتنی بہترین چیز ہے. اور پھر آپ تیسری بات فرما رہے ہیں
युहذ्ज़िरु الناس वयहतरिसु इलैहिम। युहذ्ज़िरु الناस, आप जब लोगों में रहते थे, कोई भी बुरी बात अगर आप देखते, गुनाह का काम, अल्लाह की नाफरमानी का काम, देखो भाई लोगों को डराते, देखो ये अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह नाराज होते हैं। युहذ्ज़िरु الناस वयुहذ्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह अपने आप से तुम्हें खबरदार कर रहा है, देखो अल्लाह की नाराजगी से बचो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं कि कोई गलत बात देखी खामोश रह गए, आप समझाते, देखो ये चीज गुनाह है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह नाराज होते हैं, इससे आखिरत में बड़ा नुकसान। वयुहذ्ज़िरु الناस और वयहतरिसु मिनहुम, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, हमें जो बनाना है इस रोशनी में कि आप न किसी को नुकसान पहुंचाते थे, न आपको कोई नुकसान दे सकता था, जिसको हदीस में फरमाया कि मोमिन वो होता है ला यख्दअ वला युख्दा, ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और आप ऐसे भी भोले नहीं होते थे कि कोई आपको यूज कर ले, कोई आपको जो है ना इस्तेमाल कर ले, नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में कैसे रहते थे, इस तरह चौकन्ना रहते थे कि आपके अखलाक ऐसे थे कि आप जो है लोगों को, मेरे से किसी को नुकसान न पहुंचे और कोई मुझे नुकसान न पहुंचे, इसको कहते हैं एहतियात। यह जमाना एतमाद का नहीं है, एहतियात का है, जहां आदमी हर एक पर एतमाद करेगा धोखा खाएगा। देखिए, एक होता है एहतियात, एक होती है बदगुमानी, दोनों में फर्क है। एहतियात के माने हैं कि भाई मैं एहतियात, बदगुमानी का मतलब यह है कि आदमी जो है बुरा उसके बारे में सोचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहतात रहते थे, मुहतात ऐसा चौकन्ना कि कोई आपको धोखा देकर नहीं गया। इसीलिए मुसलमान जो है ना भोला नहीं होता, इस एतबार से कि कोई उसको यूज कर ले, कोई उसको इस्तेमाल कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत, और उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा खूबसूरत जुमला फरमा रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। सुभान अल्लाह, जब आदमी सोचता है कि मुझे इनसे बचना है क्योंकि आदमी सही नहीं है, तो फौरन क्या करता है, बदअखलाकी पर आता है, चेहरा बना देता है। जैसे सामने आए आदमी अपना चेहरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतियात ऐसी थी, मिन गैरा, यानी इस तरह से कि आप अपने चेहरे पर खंदा पेशानी को, मुस्कुराहट को और अखलाक को बाकी रखते हुए उससे एहतियात करते थे। ये दोनों चीजों को जमाना बड़ी, यानी ये अखलाक है, एहतियात भी हो और उसके साथ इकराम भी हो। और पांचवी चीज, वयुकरिमु कुल्ला कौम करीमिन वयुवल्लीही, हर कौम के बड़े को इज्जत देते थे। वयुकरिमु कुल्ला कौम करीमिन, हर कौम कम्युनिटी में बड़े होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े यानी वफूद आते थे, डिपोजिशन आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इकराम में खड़े हो जाते थे। हजरत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, अपने इलाके के बड़े सरदारों में से थे। वो आए तो आपने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इत्तला दी कि दिहया आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल में खड़े हो गए। अबू जहल का बेटा इक्रिमा, अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन, लेकिन उनके बेटे इक्रिमा, जब उनके इस्लाम लाने की इत्तला मिली, वो आ रहे हैं, आप इस तरीके से खड़े हुए, क्योंकि इक्रिमा कुरैश के बड़े घराने में से थे। इज्जत देना, इज्जत देना। वयुकरिमु कुल्ला कौम करीमिन, आप हर बड़े को उसका इकराम करते थे, उसको इज्जत देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी चीज देखें, क्योंकि जब हम यहां रहेंगे, कोई यानी मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबे, हर शोबे का बड़ा अल्लाह ने उसको बनाया है। दीन का मतलब ये नहीं कि उसको नजरअंदाज कर दें, उसका इकराम हो, उसको इज्जत दें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आते, आपके बर्ताव से इस्लाम कबूल करते थे, और जब इस्लाम कबूल करते थे तो वयुवल्लीही,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امیر بناتے ان کے قبیلے کا. بھئی آپ تو پہلے سے ہی اس قوم کے سردار ہیں. ایسا نہیں, آپ کی تدبیر دیکھیں. ایسا نہیں کہ اب اسلام لے کر آئے, اچھا ماشاءاللہ ایک پورا قبیلہ آیا وہ سردار کے ساتھ, سب آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا, آپ نے کسی اور کو امیر بنا دیا. ایسا نہیں ہے. وَيُوَلِّيهِ, انہی میں سے, انہی کو, کہ دحیہ تم امیر ہو, جریر ابن جریر عبداللہ سے فرمایا تم اس قوم کے امیر ہو. وَيُوَلِّيهِ. اور چھٹی بات, وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحِ وَيُوَهِّيهِ. سبحان اللہ دوستو, ایک ایک چیز ہماری زندگی کے تربیت کے لیے ہے. وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں رہتے تھے, حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے. ہاں, کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, بارش کہیں ہوئی ہے, لوگوں کے حالات سے اچھا وہاں پہ بارش ہوئی, وہاں کی فصل کیسی ہے, وہاں کی اکانومی کیسی ہے, کمیونٹی میں پتا چلا فلاں آدمی جو ہے فلاں خدمت کر رہے ہیں, پتا چلتا نا. یسأل الناس عما فی الناس. آپ جو ہے نا بالکل ایسے نہیں, آپ نے ایسا دین نہیں سکھایا کہ آپ صرف مصلی پہ بیٹھو اپنا کام کرو. لوگوں کے حالات پوچھتے تھے. اچھا عبداللہ وہ کام کر رہے ہیں, اچھا تو پتا چلا تو کیا ہونا. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ. آپ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے, اس کی تعریف کرتے تھے. ہاں بہت اچھا کھانا کھلا رہے ہیں, اچھا وہ خدمت کر رہے ہیں, اچھا وہ یہ کام کر رہے ہیں. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي. یقوی کے معنی اس کو سپورٹ کرنا, اس کو جو ہے ساتھ دینا دعا کے ذریعے, جو ہو سکتا. اسی کو کہتے ہیں تعاون, اسی کو کہتے ہیں مصاحب بننا. کیونکہ جب ہم, عجیب بات ہے نا, اللہ تعالیٰ ان اخلاق سے دور ہونے کا نقصان دیکھیں کتنا بڑا ہوا کہ آج ہم لوگ ہمارے خیر کے کاموں میں ہم خود مخالف اور معارض بنے ہوئے ہیں. باہر والوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کام کا میں مخالف بنا, اس کام کا میں کیوں بنا, اس لیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاق, کوئی بھی کام کہیں کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, اور اس کو سپورٹ کرنا دعا کے ذریعے, فائنینشیل سپورٹ, جس کے ذریعے سے بھی ہو, بہت اچھا کام. ایک جملے پر آپ کی اور وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحِ. پتہ چلتا کہیں کوئی برائی کر رہا ہے, ہوتا نا جب لوگوں میں رہتے پتہ چلتا ہے بھئی یہ فلان جگہ یہ برا کام ہو رہا ہے, تو آپ کیا ہے سن کے خاموش, جسٹ ناٹ مائی بزنس, نہیں, کہتے یہ برا کام ہے. دیکھو ایک ہے برائی کا برا ہونا ظاہر کرنا, ایک ہے برے کو ذلیل کرنا, دونوں میں بہت فرق ہے. تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے, اخلاق نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہم برے کو ذلیل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تربیت نہیں ہونے کی, اخلاق اور نہیں سیکھنے کی وجہ سے اصل میں ہم برے کو ذلیل کر رہے ہیں اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ میں برائی کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے اس کو نظر اندر, یہ برا کام ہے. وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحِ وَيُوَهِّي. نہیں بھئی اس کو کمزور کرو, اس کو سپورٹ مت کرو, یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بہرکیف وقت پورا ہو گیا. میں یہ کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کن اخلاق سے رہتے تھے. ایک تو ہے زبان کی حفاظت کے ساتھ, لوگوں کی دلجوئی والے کام کرتے ہوئے, ولا ينفرهم, انہیں جھڑکنا نہیں, انہیں پھٹکارنا نہیں, انہیں ڈانٹنا نہیں. مختلف قسم کے لوگ, مختلف ذہن کے لوگ, مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں. ہماری مسجد شان رحمت للعالمینی کا شو روم ہونا چاہیے. ایک شو روم ہوتا ہے جس میں جو ہے لوگ پروڈکٹ پیش کرتے ہیں. ہماری مسجد کیسی ہو کہ اس میں رحمت للعالمینی کا اثر محسوس کرے. اس پر واقعات ہیں, سنتے ہیں, پیشاب کرنے والا آیا, کر رہا ہے, آپ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ, ہے نا. تو یہ چیز, کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہیں, ہم آپ کی امت ہیں. اور پھر کوئی اچھی بات ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا, کوئی بری بات ہو تو اس کو جو ہے نا بتا دینا, ہر بڑے کا اکرام کرنا, یہ مبارک اخلاق ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.